قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے امریکی دورے میں عمران سرکار کی دکھتی رگ پر پھر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے عمران سرکار کے ساتھ تعلقات بہت سرد ہیں۔ امریکی دورہ تو درکنار، وزیراعظم عمران خان کو صدر بائیڈن نے 8 ماہ میں فون کال تک نہیں کی۔ عمران خان اور ان کے وزراء اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا عمران سرکار سے مسئلہ کیا ہے؟ معید یوسف اور DGISI فیض حمید کے امریکی دورے کا مقصد کیا تھا اور کیا برف پگھلی؟ پاکستان امریکی کیمپ میں رہے گا یا امریکہ مخالف کیمپ میں؟ سوال تو ملکی سیاست کے بارے میں بھی بہت ہیں، لیکن وہ ہم پوچھیں گے وزیر اطلاع فواد چودھری سے کچھ دیر بعد۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز اور میرے سامنے موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، ملکی حالات کا مد و جزر تو معمول کی بات ہے، لیکن افغان مسئلے کو لے کر پاک امریکہ تعلقات اس وقت جو اہمیت اختیار کر چکے ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر فواد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم چوئی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بڑی مہربانی جی، بڑے مصروف رہتے ہیں آپ۔ ویلکم بیک۔ ہاں تھینک یو، آپ بڑے مصروف رہتے ہیں۔ بس لگے ہوئے جی، نوکری ایسی ہے۔ تو لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ۔ یہ بتائیے چوئی صاحب کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات کے اوپر میں نے 1-2 سوال رکھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو حال ہی میں DGISI اور NSA ہمارے گئے تھے واشنگٹن، وہاں سے جب معید یوسف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی یا ایک انٹرویو دی، اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں، اس کی وضاحت اگر ہو سکے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ٹیکنیکل باتیں وہاں کی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل عین ممکن ہے کہ امریکن میڈیا کے اندر یہ باتیں لیک ہو جائیں گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، یا ہماری چڑیا ہی خبر لے آئے گی۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ہی ہمیں کچھ اشارہ کر دیں کہ کس قسم کی ٹیکنیکل باتیں ڈسکشن میں آئی ہیں۔ نہیں دیکھیے جی، میری چونکہ معید یوسف صاحب ابھی امریکہ ہی ہیں اور کل واپس آ رہے ہیں، تو ابھی میری ان سے ڈیٹیل بات ہوئی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل باتیں کیا ہیں یا اوور آل باقی ان کی گفتگو کیا رہی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جس کے اوپر مطلب فون پہ میری ان کے اوپر بات ہوئی ہے، لیکن ابھی جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں یا کچھ اور ہے، یہ میں آپ کے سامنے ان کو لے آؤں گا، آپ انہیں سے پوچھ لیجیے۔ اچھا چلے، آپ نے نہیں کچھ اس کے اوپر کامنٹ کرنا، اوکے۔ مگر پھر مجھے حیرانگی ہوئی ایک بات کی کہ ایک انٹرویو انہوں نے ایک کینیڈین جرنلسٹ کو دی، جس کے اندر انہوں نے خود ہی ایک یہ ایشو آف بائیڈن کی فون کال کا ایشو خود ہی کھڑا کر دیا، اور میں حیران تھا کہ امریکہ کی طرف سے تو کوئی اس قسم کی بات ادھر سے نہیں آ رہی، اور جب یہ انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ جی فون نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، اور ہمارے پاس اور بھی بڑے آپشنز ہیں، اگر انگیج کرنا ہے تو یہ ہے اور وہ ہے، اور ادھر سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی 70 لوگ اور ہیں، لیڈرز ہیں، ہم جب وقت آئے گا تو بات کر لیں گے، اتنی بھی کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ تو یہاں کیوں اتنی پریشانی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کی؟ نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے نا جب صاحب، اور فون کال کو بھی ظاہر ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ فون کال تو ایک استعارہ ہے نا، ایک سمبلزم ہے کہ آپ جب اتنا بڑا فیصلہ اگر افغانستان سے ڈپارچر کا لے رہے ہیں اور پاکستان کی پلیسمنٹ آپ کے نزدیک کہاں ہے، سو جو تنقید ہے، اور یہ بائیڈن صاحب کے اوپر یہ تنقید پاکستان سے نہیں خود امریکہ سے بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کے رول کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا اس ریجن میں جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ نے دیکھا خود امریکہ میں بھی ان کے اوپر تنقید ہے۔ مگر چوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا اسیسمنٹ کی ہے، کیا پرابلم ہے بائیڈن کا ود پاکستان؟ نہیں، ان کا بائیڈن صاحب کا میرے خیال ہے پاکستان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو جو سب سے قریبی لوگ امریکہ کے سمجھے جاتے ہیں، حامد کرزئی اور اشرف غنی جو کابل میں ہیں، ان کی بھی آپ پرسوں کی اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، اور اس سے پہلے کرزئی صاحب نے جو بات کی۔ سو پرابلم اس وقت اس ریجن کا یہ ہے، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہی ریجن آلموسٹ جو ہے وہ ہم آواز ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہاں سے نکلتے ہوئے تقریباً وہی کردار ادا کیا جو 1988 میں کیا تھا، اور جو ان کو ایک ذمہ دارانہ کردار رول لینا چاہیے تھا
ریجنل طاقتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس طریقے سے شاید انہوں نے عجلت میں فیصلہ کیا. They were like in a too much hurry. آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر آپ تو بڑے خیال سے لفظ چن رہے ہیں, مگر پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑی سخت ایک تو باتیں کی ہیں اگینسٹ امریکہ ابھی ریسنٹلی, تو مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی وہاں بھی کوئی تلخی ہو گئی ہو. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے تو بہت ہی ایک زبردست لائن کہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے افغانستان میں پاکستان کے اور امریکہ کے مفادات ایک ہیں. انہوں نے کہا کہ وی شیئر انٹرسٹ ان افغانستان, اور ہمارا جو ہے وہ سیم ہے وہاں پر ہماری جو انٹرسٹ ہے. یہ تو بہت بڑی ان کی پالیسی لائن تھی. سو ہم یہ چاہتے ہیں, اور امریکہ کو دیکھیں ہم نے تو مدد کی ہے ہر جگہ کے اوپر. ہم نے طالبان کو اور امریکہ کو بٹھایا, جو کل امریکہ کے سپوکس پرسن نے خود یہ بات کہی. مگر شویب صاحب اگر ہم نے اتنا کچھ کیا ہے تو کیوں نہیں اپریسیشن ہو رہی دوسری طرف سے؟ کچھ ضرور کوئی مسئلہ تو ہوگا نا. دیکھیں اب یہ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ امریکہ کے جو اس ریجن میں کردار ہے اس کو لے کے صرف پاکستان گلہ مند نہیں ہے. پورے ریجن کے جو افغانستان کے جو لوگ ہیں, روس ہے, چین ہے, سبھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو جو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ریجنل پلیئرز کے ساتھ لے کے رکھنا چاہیے تھا. شاید اس طرح کا رول امریکہ نے نہیں رکھا, اور اب بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا, اور امریکہ کی اور باقی جو طاقتیں ہیں ان کو مل کے ایک سلوشن نکالنا ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایٹ لیسٹ ٹیلی فون کے اوپر تو بات ہوئی ہے معید یوسف سے, تو کچھ آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کیا اچھے ٹاکس جو ہوئی ہیں کنسٹرکٹیو ہوئی ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے, یا ابھی بھی کچھ کولڈ سٹوریج میں ہی ہیں؟ نہیں, امریکہ میں جانے والے سبھی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, اور وہ بڑے دے آر ویری ہیپی اینڈ دے آر ویری ہوپ فل, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر امریکہ کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے سامنے رکھنے میں کامیاب رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ویسے اگر آپ دیکھیں ابھی تو کل بھی جو امریکہ میں جو سپوکس پرسن ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی, لیکن اس سے پہلے جو ظالم خلیل زاد ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے رول کو تو اپریشیٹ کیا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے اس میں ہمیں اور امریکہ کو, پاکستان کو, ریجنل پلیئرز کو اکٹھا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اکٹھا کام نہیں کریں گے تو یہ جتنا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ مسائل کھڑے کرے. چوہے صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل باتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق امریکن کوئی فیسلٹیز مانگ رہے ہیں یہاں. ہماری طرف سے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ ہی دیا جب کہ سوال پوچھا کہ کوئی بیس ویس مانگ رہے ہیں یا آپ دینے کا سوچ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. امریکہ والے کہتے ہیں ہم نے تو مانگا ہی نہیں بیس. تو اگر بیس نہیں مانگ رہے اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم مانگ بھی نہیں رہے ہیں, تو پھر وہ ٹیکٹیکلی کیا مانگ رہے ہیں؟ آر دے سیکنگ اوور فلائٹ رائٹس, یا اس قسم کی کچھ فیسلٹیز مانگ رہے ہیں, ایئر کوریڈورز مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے نجم صاحب, یہ جو بیسز کی بات ہے یہ شروع ہوئی تھی, نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ چھاپی جس میں جو پینٹاگون کے ڈپٹی ہیڈ تھے انہوں نے سینٹ کی, جو امریکہ سینٹ کی کمیٹی میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بیسز کے لیے بات کر رہے ہیں پاکستان سمیت باقی ملکوں سے. یہ انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد ایچ بی او کا انٹرویو تھا پی ایم صاحب کا, اس میں انہوں نے اسی ریفرنس میں پی ایم سے پوچھا کہ آپ بیسز دیں گے, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ تو بیک گراؤنڈ تھا بیسز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا. اب دوسری جو پی ایم صاحب نے اس دن افغانستان کا جو میڈیا آیا ہوا تھا انہوں نے بھی دوبارہ یہی سوال کیا, تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ امریکہ پاکستان میں بیسز لے کے کیا اچیو کرے گا جو 20 سال افغانستان میں رہ کے وہ اچیو نہیں کر سکا, تو اس کا کیا مقاصد کیا ہوں گے, اس سے کیا ان کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو فیسلٹیز والی بات ہے نا, یہ بھی آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ 20 سال وہاں رہ گئے, انہوں نے وہاں سے ان کو کچھ نہیں مل سکا, تو اب ہم کیا انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے جس سے ان کو مل جائے گا؟ نہیں, وہ دیکھیے چوہے صاحب, وہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ نے, بائیڈن نے ابھی $3.2 بلین بجٹ بنایا ہے ٹو گیو ٹو دی افغان گورنمنٹ. اگر یہ 3.2 بلین ڈالرز دینے ہیں تو وڈرال تو نہ ہوئی, ری اورینٹیشن ہوئی, یا اپنی پوزیشننگ کو وہ چینج کر رہے ہیں, تو پیسے تو دیں گے اس کو غنی گورنمنٹ کو. تو اب وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ ایک تو یہ مانگ سکتے ہیں کہ جی طالبان کو سمجھائیں وغیرہ, وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے, وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, وہ تو 100 میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے اوپر, اس کے لیے واشنگٹن جانے کا کیا فائدہ تھا. اب البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں پینٹاگن میں یہ بات چل رہی ہے
کہ جی ہمیں ایئر سپورٹ دینا پڑے گی افغان ایئر فورس کو اگر طالبان زیادہ حاوی ہو گئے تو، اور اس کے لیے پھر ہمیں پاکستان سے کچھ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی لائک ایئر کوریڈورز. اگر میسائلز نے جانا ہے یا ایئر کرافٹ نے جانا ہے پاکستانی ایئر کوریڈورز سے اوپر سے تو کچھ نہ کچھ تو پھر بات کرنی پڑے گی نا. تو اس کے اوپر بھی تو بات چل رہی ہے، اور یہ ابھی آج نہیں کل یہ بات آ جائے گی، کسی سینٹ ہیئرنگ میں یہ بات آ جائے گی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں کانفیڈنس میں لیں. دیکھیے نجم صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ میں آپ کو دوبارہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کو ریفر کرنا چاہوں گا. یہی کام اگر امریکہ نے وہاں بمباری ہی کرنی تھی تو 20 سال وہاں پہ تھے، بمباری کرتے رہتے، 5 سال اور رہ جاتے بمباری کرتے رہتے. مسئلہ یہ نہیں ہے، افغانستان اس طرح سیٹل نہیں ہوگا. افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ جو اس وقت غنی گورنمنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر سکے. طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر سکے. آپ یہ بار بار نہ کہیں کہ امریکہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ ہم سے کہیں کہ آپ امریکہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا آپ بتا دیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے آپ نے جب طالبان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو آپ نے ریجنل جو پاورز ہیں ان کو اہمیت دینے کے بجائے آپ نے ڈائریکٹلی گفتگو شروع کر دی. جب آپ نے ڈائریکٹلی گفتگو شروع کر دی تو انہوں نے ہمارے اثر میں کیا آنا تھا، تو پھر آپ کی بات اور ان کی بات ہو گئی. اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مسئلے کو حل کریں تو پاکستان کا، امریکہ کا، جو آپ نے 3+ کا جو ابھی دوحہ میں پروسیس بھی شروع ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے جس میں طالبان بھی ہوں، جس میں باقی گروپ بھی ہوں، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی رول ادا کرنا پڑے گا، اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا. اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان نے افغانستان کو بیس کیمپ بنا لیا ہے پاکستان میں ٹیررزم کا، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسٹ میں ساری ہمارا جو ابھی آپ دیکھیے سارا ٹیررزم جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ را اسپانسرڈ ہے، BLA کی تحریک را اسپانسرڈ ہے اور ساری کی ساری افغانستان سے آتی ہے، تو اس کے لیے ان کو انفلوئنس استعمال کرنا پڑے گا. تو چوہے صاحب ذرا بات کر لیتے ہیں جو سیکنگ ہوئی ہے ہمارے جنرل صاحب کی، سلیم باجوہ صاحب کی. بات یہ کہ اس کے بارے میں پہلے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی. 2 دن پہلے جنرل صاحب کی ملاقات ہوئی ہمارے ایک دوست کے ساتھ، تو ان کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا میں ایسی کوئی فیصلے گھوم رہے ہیں. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہوا ہے جو کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، راتوں رات فارغ ہو گئے. نہیں وہ تو خیر آپ کا پرانی ان کے ساتھ دوستی ہے تو آپ ان کو جو مرضی کہیں، آپ کا محبت کا رشتہ پرانا ہے ان کے ساتھ، تو وہ تو میں نہیں کامنٹ کروں گا. بٹ آئی تھنک جنرل باجوہ جو تھے، عاصم باجوہ جو ہیں، انہوں نے بہت شاندار کام کیا. پہلے ہی پاکستان آرمی میں جس انہوں نے ایک لمبا عرصہ، طویل عرصہ سرو کیا، بڑے زبردست طریقے سے کیا. پھر انہوں نے میڈیا میں ISPR جیسے ادارے میں ان کی کنٹریبیوشن رہی بہت بڑی، اور پھر انہوں نے CPAC میں بھی زبردست کام کیا، زبردست. نہیں تو پھر وجہ کیا ہوئی کہ جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے میری بات نہیں ہوئی فرینکلی نا کہ کیسے ہوئی کیا ہوا، لیکن اس طرح کی چینجز آتی رہتی ہیں. خالد صاحب، ہر بندے کا ایک اپنی فیز ہوتی ہے، اس فیز کے بعد ہو جاتا ہے. اچھا میں پھر 1-2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ جب باجوہ صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر میڈیا پہ بنے تو اس وقت شبلی فراز تھے آپ کی کرسی میں، اور مجھے اس بات کا علم ہے فرام انسائڈ یور کیبنٹ سورسز کہ کافی شبلی فراز صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی اور کچھ ٹرف وارز بھی ہو رہے تھے. اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے، اور اگین آپ کو پتہ ہی ہے میری انفارمیشن کچھ اس سے وزن تو ہوتا ہی ہے، تو یہ بھی سنا ہے کہ اسد عمر صاحب اور جنرل صاحب کے ٹرف وارز بھی چل رہے تھے چھوٹے موٹے، اور ظاہر ہے بیکاز ہی ہیڈ ٹو رپورٹ ٹو اسد عمر صاحب ایز ہیڈ آف دی اسٹیئرنگ کمیٹی. تو یہ تو نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے اور پھر سوچا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو فارغ کیا جائے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ چائنیز بھی خوش نہیں تھے ان کے ساتھ، کیونکہ 3 سال سے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ آن ہولڈ تھے یا کولڈ فریزر میں تھے. دیکھیے جی، وہ جو بھی پروجیکٹس اس وقت CPAC کے ہیں، ایک تو وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، سو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ جو اسد عمر صاحب نے جو ٹویٹس کی ہیں ان کے جانے کے اوپر، اور جس طرح سے ان کو انہوں نے پریز کیا ہے، وہ خود ہی ان کا جو ریلیشن شپ ہے اسد عمر کے ساتھ وہ ڈیفائن کرتی ہیں.
تو باقی تو دیکھیے جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے اسپیکولیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، پھر میڈیا نے بھی کچھ نہ کچھ تو چلانا ہی ہوتا ہے نا. اچھا مسالے کے بغیر تو میڈیا بھی نہیں چلتا. تو ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے. چلے ٹھیک ہے. یہ عائشہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی السلام ہیں. علیکم چودھری صاحب، سید عائشہ ناز، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تھینک یو عائشہ. اچھا سر، میں تو ملکی سیاست کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا سندھ میں نا، تو اعتراضات بہت اٹھے. وزیر اعظم نے بھی ان کو ایڈریس کیا، آپ نے بھی بات کی اس کے اوپر کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا NCOC کے فیصلوں کے اگینسٹ. اب تلخی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، یہاں تک کہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ 100 عمران خان بھی آ جائیں تو وہ سندھ فتح نہیں کر سکتے. ابھی عمران خان صاحب کا دورہ کراچی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور کیا اس میں یہ جو تلخی ہے وہ کچھ کم ہوگی؟ لیکن جی یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے نا. سعید غنی صاحب تو 100 عمران خان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، ایک ہی کافی ہے. وہ تو انشاءاللہ سندھ میں، اور سندھ میں بھی فرینکلی جو ویکیوم ہے وہ پیپلز پارٹی کا اپنا کریٹڈ ہے. جو پیپلز پارٹی کو ہم جانتے ہیں وہ تو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کے نام سے تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی. سو انفارچونیٹلی ان کی اپنی پالیٹکس میں اتنا خلا ہے، اتنا ویکیوم ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کو فل کرنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. جہاں تک سندھ حکومت کا کرونا کا تعلق ہے، ہم پوری طرح ان کے ایفرٹس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے پہلے بھی. اب بھی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں SOPs کے اوپر عمل کریں. آپ دیکھیں پہلے ہی ہم بتا رہے تھے کراچی میں SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا یا کرونا بڑھے گا، وہاں پہ کرونا بڑھا. یہ تو ایک سائنٹیفک NCOC ایویلویشن کرتی ہے جو نان کریٹیکل ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر ہم ان کو کوشش کرتے ہیں وہ بہتر ہوں. باقی پالیٹکس تو چلتے رہے. نہیں، نیکسٹ ویک ایکسپیکٹڈ ہے وزیر اعظم کا وزٹ کراچی؟ وزیر اعظم صاحب کا دورہ اس وقت فائنلائز ہو رہا ہے انشاءاللہ کراچی کا، وہ جلد کراچی. چوہدری صاحب مجھے کسی نے ایک میسج بھیجی ہے، میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب سے پوچھیں کہ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے جنوب سے آئے تھے، تو اب ابن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے شمال سے جا رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں؟ شمال سے. نہیں دیکھیے، سندھ فتح کرنے کی بات نہیں ہے. سندھ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ گورننس بہتر ہو. اگر پیپلز پارٹی 13 سالوں میں، بلکہ 13 کیا، آپ کو اتنے اس سے بھی زیادہ 2 ڈیکیڈز ہو گئے، وہ گورننس نہیں دے سکی تو اس میں کس کا قصور ہے؟ تو چوہدری صاحب یہ بتائیں، گورننس کی تو بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے کل آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی گورننس بہتر کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں گورننس کی بات نہ کریں، اور ان کے اور چوہدری صاحب کے تو مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں. مگر بات میں جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ کیا کوئی ارادے ہیں گورننس رول کی طرف جانے کے یا نہیں؟ وہ نجم صاحب دیکھیے، یہ سوال تو وہ کرے جس نے 18ویں ترمیم نہیں پڑھی. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رول میں دیکھیں کوئی وہاں پہ اس طرح کی پاسبلٹیز نہیں ہیں. ہاں، جو سندھ حکومت کو گورننس کی طرف دھیان دلانے کا آرٹیکل 149، آرٹیکل 151، وہ ہم ان کی طرف دھیان دلا رہے ہیں. اچھا، وہ مطلب ہے جیسے کہ جب میاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے بھی دھیان دلایا تھا انہی آرٹیکلز کی طرف، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. تو پھر آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں. اچھا چلو چوہدری صاحب، بڑی بڑی مہربانی، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. جی تھینک یو سو مچ چودھری صاحب. جو بہت سی باتیں انکہی رہ گئی ہیں، یہ سوالوں کے جواب ہم نے تلاشنے ہیں. فواد چودھری صاحب نے جن سے اجتناب کیا وہ ان سے جانیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ باتیں جو وہ کہتے کہتے رک گئے فواد چودھری صاحب. آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، آپ تو اس پر کھل کر بات کر سکتے ہیں، اور آپ نے کہا بھی ہے کہ آپ کی چڑیا کو خبریں بھی ہیں. یہ مسئلہ جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، یہ ایک فون کال ہی ہے یا اعتماد کا کال جسے فقدان کہتے ہیں، وہ ہے کیا ہے؟ میرا خیال ہے فون کال تو صرف ایک ایکسکیوز ہے، ایک اشارہ ہے امریکہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں تکلیف ہو رہی ہے. ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ ہماری توقع تھی کہ جو نیا پریزیڈنٹ جو آیا وہ ہمارے سے رابطہ میں رہیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اپنی تعلقات. مگر ایسے ہو نہیں رہا ہے، اسی لیے آن جان اور باتیں پھر سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ کچھ تلخیاں ہیں جو کہ
میڈیا میں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں. آن جان یہ گئے ہیں خود یا بلائے گئے ہیں؟ سیکرٹری ان کے اور بھی لوگ یہاں سے ہوتے، سینٹ کام کے کمانڈر ہو گئے ہیں یہاں سے جی. اور بلنکن کے ساتھ بھی پہلے ملاقات ہوئی ہے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جی. ان کے ساتھ موئید یوسف کی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، جیک سلیون کے ساتھ بھی ہوئی جو کہ NSA ہیں. سو یہ چیزیں چل رہی ہیں مگر پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر بات نہیں ہوئی. اور یہاں کچھ فکر تھا کہ واٹس دا پرابلم، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہے، ہم اتنے سینٹرل پلیئر ہیں افغان مسئلے میں، اور وہ تسلیم بھی کرتا ہے امریکہ، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو آج جو ہم نے پوچھا فواد چوہدری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی کوئی ڈیمانڈز ہیں، ان کے تو پتہ نہیں ہوں گے ہمارے بھی ڈیمانڈز ہیں. تو اس میں جو انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ ہم پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر ہم سینٹرل پلیئر ہیں تو پھر ہمیں بائی پاس نہ کرو. آپ جب براہ راست طالبان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لوپ میں لے کے آؤ نا، ہمارے ذریعے بات کرو. اگر ہمیں اہمیت نہیں دو گے تو پھر ہم کیسے ڈیلیوری دے سکتے ہیں؟ تو آپ تو سائڈ پہ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی انڈیا کے ادھر یا کبھی ادھر. تو ایک تو ہماری یہ کمپلینٹ ہے، اگر ہم نے میجر رول ادا کرنا ہے تو ہمیں سامنے لے کے آئے نا، لیٹ اس بی دی لیڈ پارٹنر ان دس. تو مگر جو ان کے ایشوز کیا ہیں اس کی طرف تو فواد چوہدری صاحب نے اشارہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کیا ہے وہ. یہ جو فون کال نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ آئے گی، پر اگر ابھی نہیں آ رہی، انہوں نے جو پیغام دینا تھا وہ آپ کو دے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 20 جنوری کو دو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. 20 جنوری 2021 ایک امریکہ میں ہوئی ہے اور ایک پاکستان میں ہوئی ہے. اچھا، ادھر تو آ گئے وہ جو بائیڈن آ گئے. ہاں، جو بائیڈن کی سویرنگ ان ہوئی 20 کو، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں جی. پاکستان میں 20 کو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا. پاکستان نے 20 تاریخ کو جیسے وہ وہاں سویرنگ ان ہو رہی تھی جو بائیڈن کی، تو پاکستان نے ایک میڈیم رینج بلسٹک میسائل فائر کی، ٹیسٹ فائر کی انٹو عربین سی. اس میسائل کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی 3000 کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کر سکتی ہے. نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کر سکتی ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، جو سگنلنگ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کا مقصد سگنل کرنا تھا. میسائل ٹیسٹ کرنا تو کسی وقت ہو سکتی نا، وہ تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، بعد میں بھی ہو سکتی. اس دن ان کا یہ تھا اشارہ کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات خراب ہیں، انڈیا کر رہا ہے اور امریکہ کو نوٹس کرنا چاہیے کہ اس گڑبڑ کی وجہ سے ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جاگے امریکہ، انڈیا کو روکو، ہم پریشان ہیں، انسیکیور فیل کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کیے میسائل. ٹھیک ہے. وہاں جو میسج گیا وہ بالکل الٹا گیا. اچھا. وہ میسج الٹا اس لیے گیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں اب ٹھٹھو دکھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں مگر ہم ہیں اور ہم سے بات، ہم مطلب چودھری ہم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیوں انہوں نے ایسے کیوں سوچا؟ اچھا، ان کا تو مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے ایسے اس لیے سوچا کیونکہ جو بائیڈن کی اپنی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے؟ 2008 میں جو بائیڈن سینٹ کے چیئرمین تھے، فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے مل کے جان لوگر کے ساتھ، جو کہ وہاں دوسری پارٹی کے، انہوں نے ایک بل پیش کیا اور پاس کروایا جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو $7.5 ارب اگلے 5 سال میں امداد دینی ہے. اور یہ پاس ہوا، $7.5 بلین فار 5 ایئرز. اس میں اس کی 2 مین پوائنٹس تھے. ملٹری ایڈ کو 300% بڑھا دیا گیا. کتنا؟ 300% پاکستان کو ملٹری ایڈ بڑھا دیا گیا. کیوں؟ کہ آپ ٹیررزم کو فائٹ کریں. اچھا، یہ 2008 کی بات ہے. اس وقت شروع ہو گیا تھا نا. 2009 میں تو بہت عروج پہ تھے نا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کولیشن سپورٹ فنڈز. جی کولیشن سپورٹ فنڈ. ٹھیک ہے. باقی پیسہ جو تھا اس میں سے جو رہ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ جمہوری رواج اور انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ بائیڈن لبرل ہے اور وہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور وہ ڈیموکریٹک ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے بائیڈن نے یہ سب کچھ دیا تھا. اچھا. اب بائیڈن آتا ہے پریزیڈنٹ اور آپ ایک ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ
یہاں ایک ہائیبریڈ رژیم چل رہی ہے, کوئی جمہوریت پہلے ہی ان کو پتہ ہے یہاں جو حال ہے جمہوریت کا, اور اوپر سے آپ ایک پوٹینشلی نیوکلیئر ٹپڈ میسائل جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا بائیڈن کو اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہے کہ بائیڈن جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کرے گا یا اس کو ایک اور طریقے سے ریڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اور وہ کر لیا انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے, وہ ناراض ہیں کہ یہ آپ نے ہمارا استقبال ایسے کیوں کیا, کیا پھلجھڑی چھوڑی آپ نے یہ کیا. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہاں سے شروع ہوا, اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور چیز, 8 دن بعد 28 جنوری کو ایک اور ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو گئی. وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے شیخ سعید یا سعید شیخ, وہ جو عمر سعید شیخ جو کہ ٹیررسٹ تھے, جی ڈینیل پرل کے مرڈر میں جن کا نام آتا ہے, ملوث ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بہت عرصے سے امریکہ یہ کہہ رہا تھا ان کو کہ اس کو ہمارے حوالے کریں, ہم اپنے جوڈیشل سسٹم میں اس کو ٹرائی کریں گے. وہاں بہت بڑی کنسٹیٹیوئنسی بنی ہوئی ہے اگینسٹ شیخ عمر, اور وہ ڈیموکریٹس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو جب یہ سپریم کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا, ایک بیری کر دیا نا, بالکل 28 جنوری کو, جی, تو جو مضمون نکلے امریکہ کے اندر, جو بائیڈن کی پریزیڈنٹ صاحب کی ٹیبل کے اوپر جا کے رکھے ان کے ایڈز نے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ لکھا تھا کہ بائیڈن انگریزی کا لفظ, بائیڈن ایڈمنسٹریشن از outraged by Thursday's decision by Pakistan Supreme Court to acquit the British national. مشتعل ہے, یعنی غصہ ہے, غم و غصہ ہے. بہت غصہ ہے, غم تو نہیں, غصہ ہے. چلیں غصہ کر لیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سخت غصہ ہے. اچھا. outraged کہ اس کو کیوں چھوڑا گیا. اچھا. اور پریس سیکرٹری اس وقت تھے, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے, اور ان کو انصاف نہیں ملا, اس کو ہمارے حوالے کریں, ہم اس کو یہاں ٹرائی کریں گے. اچھا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ obviously انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اگین ایک میسج ہے کہ ہم آپ کی نہیں مانتے, ہم اپنا ہی سب کچھ کریں. جی, ہمارا سسٹم ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یا نہیں ٹھیک کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. ادھر ان کا میسج یہ گیا کہ ہم ذرا تھوڑا بگڑے ہیں. ہاں, ہم جب ہم ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے آن دا جوڈیشری ان پاکستان, جس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ملٹری جو ہے پاکستان کی وہ جوڈیشری کے اوپر حاوی ہے, اور اس لیے جوڈیشری کی کمپیٹنس, فیئرنس اور ریلائبلٹی جو ہے وہ شک شبو, اس سے شک ہے ہمیں. مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کو یہ کروایا گیا, اس سے عمر شیخ کو چھڑایا گیا. اچھا, یہ اشارہ اس طرف ہے اس رپورٹ میں. تو اس لیے واشنگٹن کے اندر جو لبرلز ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں, وہ یہ ایشوز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں ایک ہائیبریڈ رجیم چل رہی ہے, ہماری بات نہیں سنتے, اوپر سے جمہوریت جو ہے وہ بھی پٹ رہی ہے یہاں, اوپر سے طالبان کے بارے میں ہماری پوری بات نہیں سنتے, پھر عمر شیخ کو چھوڑ دیا ہے, پھر میسائل ٹیسٹ کر رہے ہیں نیوکلیئر, اور میں وہ پریزیڈنٹ ہوں جس نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا, اور یہ دیکھیں میرا کیسے استقبال کر رہے ہیں. دس از دی اینگر. ٹھیک ہے. اور یہ یقین میں کہوں کہ میرا خیال ہے ان کو پتہ ہے اس بات کا, یہ نہیں کہ صرف مجھے پتہ ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے ہائیسٹ لیول ان دی امریکن ایڈمنسٹریشن سے یہ بات پتہ چلی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے. انہوں نے کہا ان کو بھی ہم نے بتایا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا. تو اس لیے اب یہ کچھ وقت لگے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بائیڈن کا فون آ جائے گا. کتنا عرصہ دے رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. اچھا. ہاں, یہ بات آگے بڑھے گی اب, اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ دور ہوں گی. چینلز یوز کیے جا رہے ہیں, ابھی بھی یہ جو ہو کے آئے ہیں تسلیاں دے کے آئے ہیں وہاں کہ ہم نے ہمارا یہ مقصد تھا, یہ تھا. چلیں, آپ ہی کی بات سن کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ 1 مہینے کے اندر اندر کال آ جائے گی. اس پریڈکشن کو دیکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور اب آپ جو نجم سیٹھی صاحب سے جاننا چاہیں گے, آپ کے میسیجز پلے کریں گے اور ان کا جواب نجم سیٹھی صاحب دیں گے.
السلام علیکم، میرا نام ربیع سندھو ہے. سیٹھی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے اندر ٹسل بازی چل پڑی ہے اور بیانیے بھی دو مختلف ہیں، یہ بتائیے کہ کیا نون لیگ کے اندر سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف مائنس ہوں گے یا مریم نواز اور نواز شریف مائنس ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سیٹھی صاحب؟ مائنس کون ہوگا سیٹھی صاحب؟ دیکھیے میرا خیال ہے کوئی بھی مائنس نہیں ہوگا. آج مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کا بھی یہی پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اکٹھے ہی رہیں گے. اور یہ جو ابھی حال ہی میں جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دو انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے کوئی بات کی ہے، اس کے بعد پھر شاید خاقان صاحب کی طرف سے کچھ اس کی تردید آ گئی ہے یا کچھ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، پھر میاں صاحب نے بھی کچھ ٹویٹس کر دیے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ اب ختم ہو جائے گی بات، اور شہباز شریف صاحب کو یہی ہدایت ہے کہ آپ جائیں اور اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں اور گورنمنٹ کے اوپر فوکس کریں، باقی دیکھا جائے گا. ذرا ایک اور سوال لیتے ہیں عوام کا. السلام علیکم، میرا نام حسنین ترمذی ہے لاہور سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو طالبان کا ایک دم دوبارہ منظرنامے پہ بھرنا ہے، یہ پچھلے ادوار کی طرح اسی طرح کے تمام مسائل اور وسائل جو ہیں بروئے کار لائے جا رہے ہیں، اسی طرح افغانستان کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ثمرات پورے ممالک میں پاکستان پہ بھی ابھریں گے، تو کیا اس میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مسئلہ بگڑا رہے گا؟ یا مسئلہ بگڑا ہی رہے گا کچھ حد تک شاید امپرومنٹ ہو. بگڑا اس طریقے سے رہے گا اگر یہ پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ان کی ریلیجس پالیسیز ہیں وہ تو رہیں گی. اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہو یا لبرلزم کے ساتھ ہو یا باہر کے ممالک کے ساتھ ہو، کلچر کے ساتھ ہو، وہ تو رہے گا، وہ نہیں چھوڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ان کی یہی کوشش ہوگی کہ کوئی ریاست بنائی جائے جو کہ ورکبل ریاست ہو. مگر کیا وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوں گے، بیکاز ایک طالبان کی حکومت فل فلیجڈ 100% طالبان کی حکومت مار کٹائی کے بغیر، فل پاور سیجر کے بغیر وہ سسٹین نہیں ہو پائے گی، اور وہ کرنے نہیں دیں گے، نہ امریکہ کرنے دے گا نہ نیبرنگ کنٹریز ان کو کرنے دیں گی. اور اگر ایسی ان کی کوشش رہی کہ پاور شیئرنگ نہیں کرنی تو بڑا مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ واپس پاور میں آ سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ کھینچا تانی جاری رہے گی. اچھا، سمے ای میل کے ذریعے بھی آیا ہے. محمد ایوب صاحب ہیں ساہیوال سے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ جب رہی تو ملکی حالات بہت اچھے رہے، عوام کی حالت زار بہت اچھی رہی، اور اب ان کے بقول سچویشن کم و بیش وہی ہے، ایک پیج کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، تو اب اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہے؟ جی، صرف مہنگائی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 3 ایسے دور ہیں جب کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا. کچھ حد تک. اچھا. تینوں دور جو تھے وہ ملٹری رول کے تھے. سب سے پہلے ایوب خان صاحب کا تھا. ایوب خان صاحب امریکہ کے پٹھو تھے. ایوب خان صاحب کو نے امریکہ کے سارے جو ڈیفنس پیکٹس تھے، سینٹو، سیٹو، بغداد پیکٹ، یہ سارے کے سارے برقرار رکھے. کمیونزم کے خلاف بیس بھی دے دیا ان کو پشاور میں، آپ کو یاد ہوگا، جہاں سے U-2 جہاز اڑا تھا. اور پھر روس کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہم پشاور کو بم مار کے فارغ کر دیں گے اگر ایسے ہی انہوں نے ہمارے خلاف یہ ایلائز بنے امریکہ کے. تو اس وقت امریکہ نے اتنے پیسے دیے تھے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا پیسہ آ جائے تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ پیسہ تو لگتا ہے نا، تو اکنامک گروتھ تو ہونی تھی. اس کے بعد اگلا دور آیا ضیاء الحق صاحب کا. اس میں بھی امریکہ نے پھر اربوں کیا 20-30 بلین ڈالرز ضیاء رژیم کو دیے ٹو فائٹ دا وار ان افغانستان، جس میں سے کچھ پیسے لگ گئے جہاد کے اوپر اور باقی کچھ جیبوں میں چلے گئے اور کچھ ظاہر ہے اکانومی کے اوپر لگ گئے. تو وہ بھی اچھے حالات رہے، 4-5% کی گروتھ رہی. ایوب خان صاحب کے زمانے میں 6%، 6.5% تک پہنچ گئی. جی. مشرف صاحب کا زمانہ آیا، جب یہ آئے تو اس وقت تو حالت خراب تھی، مگر پھر جب 2001 میں جب یہ طالبان کا مسئلہ شروع ہوا تو وار آن ٹیرر اور یہ سب کچھ شروع ہوا. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں $20 ارب پاکستان کو دیے فری، کوئی لون شون نہیں تھا. سارے IMF بھی آگے، سب نے سب کچھ جو دے سکتے تھے دیا آپ کو. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ڈبل گیم کھیلی. تو اگر امریکہ سے اتنا پیسہ آ رہا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں تو لگ رہا تھا نا، تو اس لیے یہاں تھوڑی بہت خوشحالی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ وہ تو اب دن آنے کو رہے، وہ تو اب آ نہیں سکتے. ابھی سچویشن ویسی پیدا نہیں ہو سکتی، ابھی وہ نہیں ہو رہی، بیکاز ابھی اور یہاں پرابلمس بنے ہوئے نا کہ ہم امریکہ کی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے. آج ہم ان کی بات مان لیں اور طالبان کو چھوڑ دیں
और अमेरिका को कहें पै जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं और बढ़ा के रख दें सबको, ठीक है, और अमेरिका को बैठा दें वहाँ, तो वो आपको बेहद इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे, मगर वो तो अब सूरत हाल है नहीं। तो अब तो फैटाफ भी उन्होंने तलवार रखी हुई है, IMF भी तलवार रखी हुई है, अभी वो फ़ोन भी नहीं आपको कर रहे, आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वो हालात नहीं हैं। अच्छा, इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका का पैसा आ रहा है या यूरोप का पैसा आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके कुछ रिमिटेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, और आपके IMF और वर्ल्ड बैंक कोविड के लिए कुछ सपोर्ट आपको दे रहे हैं, मगर ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। अगर आपका वेस्ट के साथ तल्लुक़ ख़राब होगा तो आप समझें कि वहाँ से असिस्टेंस कम हो जाएगी। जब वो कम होगी, आपने जो पैसे कर्जे देने हैं वो देने पड़ जाएंगे। अभी आपने देखा रुपया 165 की तरफ 165 की तरफ पहुंच गया, और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी हालात रहे तो और भी ये डॉलर बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू गिरेगी। तो हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और कोई इम्कान नहीं है कि बेहतर हो उस लेवल तक जहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो या बेरोज़गारी ख़त्म हो, ये बिल्कुल होने को नहीं है। नाज़रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप अपना वीडियो पैगाम सवाल भेज सकते हैं। कॉल के बजाय आप वीडियो मैसेज मुख्तसर रखिए। हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद।